تو ریئل اسٹیٹ جو میرے فادر تھے وہ کیا کرتے تھے پاکستان میں، بہت اچھا ان کا کام تھا ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز اس وقت کرتی تھیں، اور میں نے اسی کو لے کر وہاں پہ پھر میں انگلینڈ میں بھی میں نے وہاں پہ کنٹینیو کیا، پھر میں گیس انجینئر بنا، کوالیفائڈ ہوا، 30% میں نے کوٹا یہ رکھ دیا کہ جو غریب ہیں، جو جیسے کام کرنا چاہتی ہیں، جو پلمبر ہیں یا الیکٹریکل ہے، ان کے لیے بھی ایوری تھنگ، ونس یو اوپن دا نیوز پیپر یو گیٹ ایوری تھنگ ان دیئر. تو ڈفرینٹ پروجیکٹس کو میں اپنے پلیٹ فارم پہ لے کر آیا، اور پاکستان میں اسپیشلی میں نے ڈی ایچ اے کی بہت زیادہ وہاں پہ مارکیٹنگ کی. ہماری بچیاں جو ایم اے بی ایڈ کر کے گئی ہیں، وہ گھروں میں شادی ہو کے پھر بس وہ روٹیاں پکا رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں، ان کو کیپچر کر رہا ہوں میں. ہم ان کو پہلے بیسک ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ مرلے کیا ہوتے ہیں، اسکوائر فٹ کیا ہوتے ہیں. بیسک سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، ان کو یہاں تک بھی ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ اسکوائر فٹ بکتا ہے، پنجاب میں ادھر، یا پھر ہمارے مرلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہیڈز ویژن میں میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین کرام، آج ہمارے پاس ایک زبردست شخصیت شاہد چودھری صاحب، جو کہ ایم آر ای ملتان ریئل اسٹیٹ کے جو گروپ آف کمپنیز ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. میری جب ان سے تھوڑی دیر پہلے ابھی جو چیزیں ہماری سیٹ ہو رہی تھیں تو میری گفتگو ہوئی تو بڑا امپریسڈ ہوا جی میں کہ جی اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں یہ پاکستان سے پیار کرتی ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ایسی ہستیاں، اور بہت کچھ ہے جو ہم ابھی شیئر کریں گے. شوہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. تو یہ ہیڈز ویژن جو ہم بیسیکلی جو سکسیزفل پرسنالٹیز ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے چینل پہ، اور ان کی جو سکسیز سٹوریز ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اور سکسیز سٹوری سے زیادہ جو اس وقت ہماری جو یوتھ ہے اس کو ضرورت ہے، جو چیلنجز ہیں، جو بیریئرز ہیں ان کی. وہ سکسیز سٹوریز تو بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں جو بل گیٹس اتنا پیسہ آ گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اور اس کی جو ٹریول جرنی ہے، جو ڈسٹینس اس نے کیا ہے اپنی زندگی میں، کتنی دفعہ گرا ہے، کتنی دفعہ اس کو چوٹیں لگی ہیں، پین میں وہ اکیلا روتا رہا ہے، یہ یوتھ کو نہیں پتہ. نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہم بیک گراؤنڈ کی یہ کیسے پہنچ گیا، یہ 20 سال کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کی، وہ کیا کیا ہے اس کی، تو وہ بھی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی جو ویورز ہیں ان کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ ریئل اسٹیٹ ایم آر ای اس کے بارے میں بتائیں کہ جی ملتان ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ کیا ہے، کب سٹارٹ کی اور کیوں سٹارٹ کی؟ میں ایکچولی انگلینڈ سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آیا ہوں، مووڈ ہوں. وی بورن ان ملتان، ماشاء اللہ بگ فیملی، اور وی آر 6 بردرس. سو ابھی 4 انگلینڈ میں ہی ہیں، ہم سب یو کے نیشنل ہیں، اور ایک امریکہ میں ہے میرے بھائی. ہم سب بزنس کرتے ہیں اپنا، کچھ جابس بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں. تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فادر سے ہے. آئی ایم دا ینگیسٹ ون ان اے فیملی. تو میرے جو فادر اور مدر ہیں وہ میرے ساتھ ہی تھے ہمیشہ. تو میرے فادر ابھی 3 سال پہلے ہی پاسڈ ہوئے. تو مجھے وہ بڑا فیل ہوتا تھا، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایک بیٹھے ہوتے ہیں، میں دوست کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا، جب وہ آپ کا دوست ساتھ چلا جائے تو بڑا مجھے ہرٹ ہوتا تھا. تو مدر شی واز آلسو آل دا کرائنگ آل دا ٹائم. تو میں نے دیکھا کہ ان کے لیے بہت جلدی بوڑھی ہو رہی ہیں. جب فادر پارٹنر چلا جائے تو انسان ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا لانگ ٹرم تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان چلتے ہیں، ذرا ماحول بھی چینج ہو جائے گا اور لائف بھی چینج ہو جائے گی. تو ریئل اسٹیٹ جو میرے فادر تھے وہ کیا کرتے تھے پاکستان میں، بہت اچھا ان کا کام تھا ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز اس وقت کرتی تھیں، اور میں نے اسی کو لے کر وہاں پہ پھر میں انگلینڈ میں بھی میں نے وہاں پہ کنٹینیو کیا. پھر میں گیس انجینئر بنا، کوالیفائڈ ہوا یو کے وہاں سے گورنمنٹ سے. پھر اب یہاں آ کے بھی میں نے اپنے فادر کا ہی بزنس سٹارٹ کیا. تو 2001 میں نے سٹارٹ کیا اس کو. 2021 سوری جی 2021 میں سٹارٹ کیا. تو ڈی ایچ اے کی میں نے آتھورائزیشن لی، اپلائی کیا. ود ان 3 months الحمد للہ دے رجسٹرڈ ایم آر ای ملتان ریئل اسٹیٹ کو. میں نے ملتان ریئل اسٹیٹ سے سٹارٹ کیا. تو مجھے نالج تھا پراپرٹی کا بھی، اور سیکنڈلی کیونکہ یو کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت آگے ہے، تو میرے پاس وہ نالج تھا. میں نے دین آئی اسٹارٹیڈ اے ورک فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ولاگنگ اینڈ آل دیٹ. تو الحمد للہ کہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ویری شارٹ آف ٹائم
اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی کہ ایوری ون نوز اباؤٹ می ان دا اسپیشلی ان DHA ان ملتان کے اندر. تو مجھے میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ سب لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ میرے ویژنز بہت بڑے ہیں, میں بہت آگے چلنا چاہتا ہوں, پھر میں نے ساتھ ہی ایک رجسٹرڈ کروائی ایک اور کمپنی جس کا MRE بزنس نیوز. میرا ویژن اس میں یہ تھا کہ اس کو میں ایک اچھے لیول پہ لے کر جاؤں گا. اس میں صرف یہ تھا کہ جتنے بھی بزنسز ہیں ان ملتان سرکل ایریا میں, وہ سارے کے سارے بزنسز اس کے اندر پراپرٹی سے ریلیٹڈ وہ ہیں. 30% میں نے کوٹا یہ رکھ دیا کہ جو غریب ہیں, جو جیسے کام کرنا چاہتی ہیں, جو پلمبر ہیں یا الیکٹریکل ہے, ان کے لیے بھی ایوری تھنگ. وینس یو اوپن دا نیوز پیپر یو گیٹ ایوری تھنگ ان دیئر. کہ آپ کو کوئی رکشے ڈرائیور چاہیے وہ بھی ملے گا کیونکہ بزنس ہے. آپ کو کوئی گھر میں چاہیے وہ کام کرنے والی, وہ بھی اس کے نمبرز بھی ملیں گے. اور اس کے علاوہ پراپرٹیز, پھر اپلائنسز, الیکٹرانکس اینڈ ایوری تھنگ از ون آن پلیٹفارم. تو دیٹ واز ویری سکسیزفل. وہ بھی میرا بڑا اچھا رہا, لیکن کچھ عرصے کے لیے اسے کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا, اس لیے میں نے پاز کیا اس کو. اچھا, ابھی یہ آپ نے 2021 میں اسٹارٹ کیا. جی. ابھی 2023 ہے, جی, آلموسٹ 2-3 ایئرس. تو آپ نے MRE ریئل اسٹیٹ کا, ایک آپ نے بزنس نیوز کا بتایا, 2 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں, میری الحمدللہ 7 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. اور میں وہی سمجھ رہا کہ جو نہیں, میں اب باقی کمپنیز کی طرف بھی آتا ہوں. ایکچولی میں گریجولی میں نے پھر دیکھا کہ الحمدللہ یہاں پہ کیونکہ جو مارکیٹنگ کر رہا تھا اس میں بڑا سکوپ ہے. یہاں پاکستان میں کوئی کیپچر نہیں کر رہا تھا, ملتان میں خاص طور پہ نہیں کر رہا تھا. تو میں نے آئی اسٹارٹڈ ہماری مارکیٹنگ اینڈ کنسلٹنسی, وہ بھی میں نے اسٹارٹ کیا گروپ, جس میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا اپنے بزنس کو. اس میں بڑے بڑے گروپس کو لے کر آیا. جیسے میں نے دبئی میں بھی ڈینیوب کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, ان کے پروجیکٹس کو بھی لے کر آیا. پھر میں نے سمانہ گروپ آف کمپنیز ہیں, پاکستانی آنر ہیں, اور ان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لے کر آیا. ان کا بھی پروڈکٹ میں نے سیلنگ کیا. اسلام آباد میں ہے, دبئی میں HNS والے ایک اور بھی ہیں جن کے اسلام آباد میں پروجیکٹس ہیں. تو ڈفرینٹ پروجیکٹس کو میں اپنے پلیٹ فارم پہ لے کر آیا. اور پاکستان میں اسپیشلی میں نے DHA کی بہت زیادہ وہاں پہ مارکیٹنگ کی. تو وہ ایک تو وہ میں نے کنسلٹنسی. پھر ساتھ میں نے ایک اور MRE بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گھر چاہیے لوگوں کو بنانے ہیں, اور الحمدللہ میرے اوورسیز کلائنٹس ہیں بہت زیادہ. ان کو ایک سیکیورٹی چاہیے تھی کہ کوئی آنیسٹ آدمی ہو مارکیٹ کے اندر جو ہمارے گھروں کو بنا سکے, جو چلا سکے, جو ہمیں ایک ایک چیز کی خبر دے. تو میری کامیابی یہی ہے کہ میں جب گھر بناتا تھا تو میں ایک ایک کلپ بنیادوں سے لے کر اس کے گھر کو جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس کی ویڈیو اینڈ پکچرز میں ان کو سینڈ کرتا ہوں. اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں, بیٹھے ایسے لگتا ہے کہ ان اپنی آنکھوں سے ان کا گھر بن رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے لوگوں نے پھر 1 سے 2, 2 سے 3 وہ دیکھتے گئے, اور پھر ہمیں الحمدللہ وہ MRE بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بھی میری کمپنی ہو گئی. اور پھر اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ میں نے کچھ اسٹاف فیمیل ہائر کیا تھا اپنے آفس میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں, یہ میرے لیے بہت ہارٹ ٹچنگ تھا. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جب آفس میں آتی ہیں نا, ایک تو ان کے لیے ٹریولنگ ڈسٹینس, پھر ان کا پردہ, پھر ہمارے یہاں پہ کلچر ایک ایسا خراب ہے کہ بہت مشکل ہے ان کی پروٹیکشن کرنا اپنی بہنوں کی. جتنی مرضی آپ ایک لمٹ تک ان کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں, لیکن آل دا ٹائم ان پہ نظر نہیں رکھ سکتے کہ ان کو کیسے بچایا جائے اس ہمارے ماحول سے جو آج کل خراب ہے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ اس طریقے سے نا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, آپ کے آفس میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا نہیں, آفس میں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں تو صحیح, لیکن ان کی پروٹیکشن بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہمارے جو کلچرزم ہے وہ ہماری بہت بڑا ایک پرسنٹیج ہے ہماری فیمیلز کا, ویدر دے آر میرڈ اور ان میرڈ, ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. دے آر ایجوکیٹڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو ان کو کیپچر کیسے کریں؟ تو میں نے یہ رمضان میں اسٹارٹ کیا, پچھلے یہ جو رمضان گزر کے گیا, تو میں نے اس میں اسٹارٹ کیا, ایک اور کمپنی کو رجسٹر کیا, بزنس اسکول جو ہے لرننگ ود ارننگ کے نام سے ہے ہماری بزنس اسکول, لرننگ ود ارننگ. اچھا, فیمیلز کے لیے میں نے یہ فری کورس ان کو کرواتا ہوں. گھر میں بیٹھی وومنس ہیں, گھر میں بیٹھی بچیاں ہیں جن کو ہمارا کلچرزم نہیں اجازت دیتا. ہمارے آپ کو پتہ ہے پردہ داری بہت ہے,
ہماری بچیاں جو ایم اے بی ایڈ کر کے گئی ہیں وہ گھروں میں شادی ہو کے پھر بس وہ روٹیاں پکا رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں، ان کو کیپچر کر رہا ہوں میں، ان کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہوں، ان کو ایجوکیٹ کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم میں، آن لائن ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ان کو اپنے پلیٹ فارم کے اندر لے کر آتا ہوں. الحمدللہ میرے پاس اس وقت 30 آن لائن ہیں اور جو ان کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کراچی سے ہیں، کچھ اسلام آباد سے ہیں، کچھ گاؤں سے ہیں، کوٹ ادو گاؤں سے ہیں، یعنی کہ ایوری ون کین اپلائی، دے کین جوائن اس اور دے آر ارننگ فرام دا ہومز. اچھا، وہ گھر میں بیٹھ کے تو تھرو سوشل میڈیا وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں، آپ کے جو بزنسز ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، ان کو اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں. کلائنٹ جیسے ہی اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے دین دے کم ٹو یو، پھر آپ اس کو اپنے ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں جو اس کو ڈیل کو میچور کرتا ہے. ہوتا کیا ہے بیسیکلی ان کو زیادہ تر ہم پروجیکٹس کے بارے میں رکھتے ہیں، جیسے ڈینیوب دبئی کا ہو گیا، سمانہ گروپ آف کمپنیز ہو گیا، کوئی اگر ٹاور بن رہا ہے جیسے HNS کا ٹاور ایک اسلام آباد میں بن رہا ہے، وہ پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ وزٹ کرنا نہیں ضرورت آپ کو، وہ آپ کا نقشے پہ ہر چیز بکتی ہے، آپ کے پاس پرائس لائن ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ کیا کرتی ہیں، ہم ان کو پہلے بیسک ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ مرلے کیا ہوتے ہیں، اسکوائر فٹ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ لوگوں کو نہیں پتا، نالج بچیوں کو نہیں پتا کیا ہے، پہلے وہ بیسک سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، ان کو یہاں تک بھی ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ اسکوائر فٹ بکتا ہے، پنجاب میں ادھر، یا پھر ہمارے مرلوں میں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، شاہد چودھری صاحب ادھر ہی ہیں اور ہم ان کی سکسیس سٹوریز ڈسکس کریں گے. ٹائم ہے شارٹ بریک کا.